جب مریم نواز کہنے لگی کہ لائٹس آن کریں، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے. بھائی تو پھر مزدور بیچارے کے پاس لائٹ والا موبائل ہی نہیں ہوگا جس کو آپ پیسے انہوں نے کہا کہ میں لے دوں گی آپ لوگوں کے لیے موبائل. جی انہوں نے کہا لے دوں گی، تو وہ لے دینا، کل دے دیتی نا، وہ اناؤنس کر دیے ہیں. اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ گزشتہ رات جب مینار پاکستان پر نواز شریف صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب براہ راست ٹیلی ویژن پر لائیو ان کا جو خطاب تھا، ان کی جو تقریر تھی وہ سن رہے تھے. کیا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس خبر پر آپ؟ دیکھیں میرے نالج میں نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو انہوں نے ضرور سنا ہوگا، اگر یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے تو. لیکن بات یہ سوشل میڈیا پر یہ ٹویٹس آ رہی ہیں، خبریں میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان کے خطاب کو اٹھا لیں اور عمران خان صاحب کا خطاب اٹھا لیں. کیا یہ اسٹیٹس مین ہے؟ بھائی ایک بندہ ڈیلر ہے، ایک بندہ واقعی ٹرو سینس میں ویژنری لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان. آپ اس کی تقریر، آپ اس کی گفتگو، اس کی آپ کنٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اگر انہوں نے یہ تقریر، یہ جلسے سے خطاب خان صاحب نے سنا ہو تو کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے مائنڈ میں کیا آیا ہوگا، یا پھر کیا ان کا رسپانس، یا پھر وہ متاثر ہوئیں گے گزشتہ رات کی کراؤڈ سے؟ وہ تو ان کو جانتے ہیں، وہ ان کی کم ظرفی، وہ ان کے انداز گفتگو، وہ ان کی تقریر کو صرف یوں سمجھیں کہ انجوائے کیا ہوگا، اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا، اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے. 30 منٹ پر مشتمل یہ گفتگو تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ کافی جذباتی ہو گئے تھے ان کے بیٹے. اس حوالے سے کیا خبر، کیا اندر کی نیوز ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اولاد ہے، ظاہر ہے بچے تو وہ بچے ہوتے ہیں نا، انہوں نے ان کو ضرور جذبات، یہ ایک کیفیت ان کی ہوتی ہے، والد سے ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن عمران خان ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے. اس شخص نے اپنی جان، اپنی زندگی، اپنا آپ اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے قربان کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں خود، حقیقی آزادی کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں 1000 سال بھی مجھے جیل میں رہنا پڑے، میں رہنے کو تیار ہوں. لیکن نہ وہ ملک سے باہر بھاگیں گے، نہ ان کا باہر جانا ہے، نہ انہیں ڈیل کرنی ہے. ان کا مرنا جینا اس ملک اور قوم اور لوگوں کے ساتھ ہے. جیل کے اندر اس وقت کرنٹلی تازہ ترین کیا صورتحال ہے خان صاحب کی؟ کیا وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں جیل کے جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہاں پر؟ دیکھیں ظاہر ہے جیل تو جیل ہوتی ہے نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خود یہ میسج دیا ہے کہ میرا مرنا جینا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے، میں نے کہیں باہر نہیں جانا. اور باہر وہ جاتے ہیں جن کے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہو، ان کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے. حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی دیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا جب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی آنر، ایک ریسپیکٹ عمران خان کے لیے اور نہیں ہو سکتی. اور خان صاحب کو جو پتہ چلا، جب بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب لینڈ کر چکے ہیں اسلام آباد، پاکستان، لاہور، تو کیا اس پر ان کا رسپانس تھا؟ کیا رد عمل تھا خان صاحب کا؟ خان صاحب نے لندن پلان کو پہلے ہی سارا کچھ وہ بتا دیا تھا جو اب ہو چکا ہے. 1 سال پہلے آپ ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لو کہ کس طرح وہ ان کو لایا جائے گا، کس طرح اس کو کرپشن کے بادشاہ کو یہاں ڈرائی کلین کیا جائے گا، اس کو کس طرح پروٹوکول دے کے لایا جائے گا، کس طرح عمران خان کو بند کیا جائے گا. دس از دی لندن پلان وچ از بینگ ایگزیکیوٹیڈ. عمران خان کو پتہ بھی ہے، پتہ تھا بھی، اور اس نے خود اس کو اناؤنس بھی کر دیا تھا. اچھا شعیب شاہین صاحب، آپ کافی سینئر رہنما اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہیں، سامنے اس وقت مکمل طور پر آپ مشکل وقت میں کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو کوئی بیک ڈور رابطے، کوئی مفاہمت، کوئی مصالحت، کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ صدر مملکت سے رابطہ کیا گیا، عمیر نیاز صاحب وہاں پر موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ رؤوف صاحب وہاں پر موجود تھے. تو کیا کوئی بیک ڈور، کوئی معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ریاست کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں. اس کے علاوہ جو آپ ایڈونچر کریں گے وہ مس ایڈونچر ہوگا، اس کا نقصان ہوگا اداروں کو بھی، ملک کو بھی، ریاست کو بھی. عمران خان صاحب کو کب تک آپ جیل کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اب اس ہفتے میں ہوپ فل ہوں کہ ضمانت ہو جائے گی. اچھا، کافی بڑی خبر آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ضمانت ہو جائے. جی، اس لیے کہ صرف ایک ہی کیس ہے سائفر والا، اب اس میں ضمانت ہو جانی ہے. باقی تمام کیسز میں یا ضمانت ہو چکی ہے یا ضمانت کے لیے ہم نے بیل بیفور ریسٹ اس کو ریسٹور کرا لی ہے. میرا خیال ہے کہ ضمانت ہو جائے گی انشاءاللہ. آج جو ورکرز کنونشن آپ لوگوں کی جانب سے انعقاد کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر جو سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کہ الاؤ نہیں کیا گیا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا واقعی لوگ وہاں پر آ رہے تھے جن کو روکا گیا؟ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے. ویئر ایز ایک ورکر کنونشن
جو پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے وہاں پولیس بلا کے آپ ان کو اٹھا لیتے ہیں. یہ رات ہمارے وکیلوں کے گھروں پہ اور دفتروں پہ چھاپے مارے, ان پہ تشدد کیا. کتنے لاکھ لوگ تھے؟ آپ نے مناظر دیکھے ہیں رات کو مینار پاکستان کے, کتنے لاکھ یا کتنے ہزار لوگ تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نہ لاکھ تھے نہ ہزار تھے, وہ لائے گئے تھے, وہ کچھ ادھر ادھر سے پکڑ کے لائے گئے, کچھ کو جنت کی ٹکٹیں, کچھ کو پیسے دے کے اور کچھ اس انداز سے. آپ نے ان کا جوش و جذبہ نہیں دیکھا جب مریم نواز کہنے لگی کہ لائٹس آن کریں, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے. بھائی تو پھر مزدور بیچارے کے پاس لائٹ والا موبائل ہی نہیں ہوگا جس کو آپ پیسے انہوں نے کہا کہ میں لے دوں گی آپ لوگوں کے لیے موبائل. جی انہوں نے کہا لے دوں گی, تو وہ لے دینا, کل دے دیتی نا, وہ اناؤنس کر دیے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. کیا اس انداز سے لوگوں کو پتہ نہیں چل گیا کہ یہ کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کون لوگ ہیں جو لائے گئے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب کو آنے والے دنوں میں جیل کے اندر دیکھ رہے ہیں یا پھر ان کی بری ہونے کے چانسز ہیں جو ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں؟ میرا تو خیال ہے 24 کو وہ جیل جائیں گے, اس لیے کہ ضمانت تو وہ ان کی مل نہیں سکتی, اور اپیل جب تک ریسٹور نہیں ہوتی وہ جیل میں رہیں گے, اور ضمانت کو مس یوز کر چکے ہیں, ضمانت بھی نہیں ہو سکتی. بہرحال کیس چلے گا. خان صاحب اور وہ دونوں اڈیالہ جیل میں ہوں گے پھر آنے والے دنوں؟ انشاءاللہ باہر آئیں گے اور وہ اڈیالہ جیل جائیں گے. چلیے بہت شکریہ سر, تھینک یو.